حضرت عمر ابن خطاب یہ لوگ عدالت کے منبر پہ بیٹھے، حضرت عمر کی بارگاہ میں کئی لوگ ایک قاتل کو پکڑ کے لائے. یہ لوگ ذرا غور کرو، قاتل ہاتھ تک آتا آیا، پکڑ کے لائے، حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا. عمر یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہمارے باپ کا مرڈر کر کے آیا، اے عمر اسے سزا دو. اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے. توجہ کیجیے، ذرا توجہ کیجیے، میرے یہ 14 منٹ ہونے والے ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ذرا ایک بھی توجہ ادھر سے ادھر نہ ہو. جو میں نے تقریر کری ہے میرا دل جانتا، بڑے کام کی باتیں میں بول رہا ہوں. اگر آج آپ نے توبہ کر لی، وعدہ کر لیا انشاءاللہ اور ڈائریکٹ رب سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا تو خدا کی قسم جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا. عمر یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، سزا دو. حضرت عمر نے مقدمہ سنا. جب مقدمہ سنا حضرت عمر نے فرمایا کیا تو نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے؟ قاتل کھڑا تھا، شرمندہ تھا. ہاں میں نے قتل کیا ہے. کیوں؟ کہا عمر میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا، میں اونٹ چرانے کے لیے گیا، میرا اونٹ اس کی سبزگاہ میں چلا گیا. میرا اونٹ اس کی سبزہ، آپ کی زبان میں بتا دوں اس کے کھیت میں چلا گیا. سمجھ گئے؟ اس نے پتھر اٹھایا، میرے اونٹ کو دے مارا، اتنی زور سے پتھر مارا کہ میرے اونٹ کی آنکھ نکل گئی. مجھے غصہ آیا، بے زبان کو مارا. میں نے وہی پتھر اٹھایا کہ اس کے باپ کے مارا. مجھے مارنے کا ارادہ نہ تھا، قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا، بس مارنے کی غرض سے مارا تھا کہ تھوڑی چوٹ لگ جائے گی، لیکن سر پہ لگ گیا، نازک جگہ لگ گیا، یہ مر گیا. لیکن مر گیا تو سزا تو پھر بھی تھی کیونکہ مرا اس کے ہاتھ سے. حضرت عمر نے اس کو سزا سنا دی. اس کو بدلے میں تختہ دار پہ چڑھایا جائے، اس کو بدلے میں بدلہ دیا جائے گا. حضرت عمر نے سزا سنایا. سزا سن کے کھڑا ہو گیا حضرت عمر کی عدالت میں، ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا عمر مجھے سزا قبول ہے، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے. اگر عمر میری ایک گزارش ہے، عمر میری ایک چھوٹی سی بنتی ہے وہ پوری کر دو. حضرت عمر نے فرمایا بتا. کہا عمر کسی کی امانت میرے پاس میرے گھر میں رکھی ہے، اگر یہاں مجھے پھانسی دے دی گئی تو اس کی امانت رہ جائے گی، قیامت میں وہ امانت کہاں سے دوں گا؟ مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، اپنے گھر جاؤں گا، اپنے گھر جا کے اس کی امانت واپس کر کے میں پھر آ جاؤں گا، مجھے پھانسی دے دینا. اس کے دل میں بھی کتنا بڑا ایمان تھا کہ اس کی امانت واپس کر. آج اگر کسی کا مال ہمارے ہاتھ لگ گیا تو دبائے بیٹھا، دبائے. کسی کا قرضہ لے لیا نا تو وہ مانگنے پہ چکر لگا رہا تو اس سے کہہ رہا میں آدم پور چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، دے دوں گا، دینے تیار نہیں ہے. لیکن جس دن موت کا فرشتہ آ گیا بھاگ تو جا گئی تو رک جا گا. اگر موت آ گئی تو رک جا گا. بتا 1 کروڑ کا قرضہ بھی لے لیا، موت آ گئی تو کہہ دے گا فرشتہ ذرا رک جائیے 1 کروڑ روپیہ واپس دے دو. اسی وقت مرنا ہوگا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو صاف رکھ حساب اپنا. پھانسی دینا مگر مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، میرے ایک سفر دور ہے، 1 دن جانے اور آنے میں لگے گا، 1 دن اس کی امانت واپس کرنے میں لگے گا. اب حضرت عمر بھی اسے کیسے بھیجنا واپس مجھے بتائیے یار. 302 کا مقدمہ، پھانسی کا حکم، چھوڑ دیں تو کیا یقین ہے واپس آئے کہ نہ آئے؟ یار مرنے کے خوف سے کوئی آئے گا اپنی موت کے منہ میں؟ اور حضرت عمر خلیفہ عادلوں کے بادشاہ، انصاف بھی کرنا ہے. اب اس کو بھیجنا بھی ہے کیونکہ وہاں امانت رہی نہ بھیجا تو، اور بھیج دیا تو خطرہ یہ کہ پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے، دونوں خطرہ لگا. حضرت عمر نے فرمایا ہے کوئی بڑی عدالت میں جو اس کی ضمانت لے لے؟ بے شک سبحان اللہ. ضمانت میں چھوڑ دوں گا 3 دن کے لیے. لیکن مدینے میں کسی کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو اجنبی تھا. تو ضمانت کون لے؟ وہ بھی 302 کے مقدمے کی ضمانت، وہ بھی عمر سے ضمانت. پتا ہے کہ اگر یہ آیا نہیں تو عمر چھوڑے گا مجھے نہیں. جی یار حضرت عمر کی ضمانت ایسا تھوڑی نہیں پیسے لے دے کر چھوٹ جاؤں گا، منتری جی کا فون کرا دوں گا چلو ہو گیا کام. عمر ہے جن کے نام سے شیطان کانپتا، عمر ہے جن کے نام سے تخت و کیسر و کسرا کے تخت و تاج کانپتے.
مذاق بات نہیں، عمر ہے جس کا چہرہ دیکھ کے فلسطین کے عیسائی بیت المقدس کی چابی عمر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں عمر تجھ سے لڑنا بے وقوفی ہے، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہ جانا جو عمر سے لڑے۔ جی حق ہے۔ خیریت اسی میں ہے کہ چابی عمر کو تھما دو۔ یہ دنیا پہ حکومت کرنے آیا عمر، 23 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر کی حکومت تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ حاکم کا نام عمر نہیں ہے، 23 لاکھ مربع میل پہ۔ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے، 23 لاکھ کچھ ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں سکندر اعظم جسے الیگزینڈر کہتے ہیں کہ بہت بڑا حاکم تھا، نہیں لوگوں جھوٹ غلط، اس نے 17 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور حضرت عمر نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سکندر اعظم بھی کچھ نہیں ہے، اور اس نے حضرت عمر سے زیادہ پیریڈ پایا۔ حضرت عمر نے کل 10 سال کا زمانہ رہا حضرت عمر کی خلافت۔ اللہ اللہ، ایک انگریز تو شاید انگریز کا قول وہ کہتا محمد عربی کے پاس اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر سے ضمانت، اب بتائیے سوچ سمجھ کے لے گا کہ نہیں لے گا؟ کوئی بھی ایسے تو نہیں لے لے گا نا۔ اب یہ دیکھ رہا چاروں طرف بھری عدالت، سب کے سر جھکے ہیں، کیوں پھٹے میں پیر ڈالا؟ عمر کے سامنے ضمانت دے کے آئے نہ آئے، اجنبی آدمی، کیا پتا سچا کہ جھوٹا، کیا پتا اپنی موت کی وجہ سے بہانہ کر رہا ہو، یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ جی کوئی مرنے کی وجہ سے جانے کے بہانے ڈھونڈا، یار موت سے بچنے کے لیے کیا نہیں ڈھونڈا گا آدمی۔ عمر بس 3 دن کی مہلت۔ حضرت عمر نے کہا ہے کوئی ضمانت لے لے۔ چاروں طرف تکتا پھرتا تھا، تکتا پھرتا تھا، کوئی ضمانت نہیں، کوئی ضمانت نہیں، تکتا پھرتا تھا، تکتا پھرتا تھا۔ اتنے میں ابو ذر غفاری ایک صحابی آگے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری آکے بولے عمر اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ 3 دن میں نہیں آیا تو اس کی جگہ پھانسی کے تختے پہ مجھے چڑھا دینا۔ ماشاء اللہ۔ ابو ذر غفاری نے اس کی ضمانت لے لی اور یہ چلا گیا۔ 3 دن کے بعد پھر وہی عمر کی عدالت نے کی ہے۔ وقت متعینہ کا اس ٹائم کا انتظار ہو رہا ہے، آئے گا ٹائم پورا ہونے والا، آیا سب میں چہ میں گوئیاں ہونے لگی، کتنی بڑی بے وقوفی کا کام کیا، پھٹے میں پیر دے کے اس نے۔ اچھا ہوا آگے نہ بڑھے، اب یہی سمجھے گا ابو ذر غفاری۔ حضرت عمر نے فرمایا کہاں گیا جس کی ضمانت لی ہے؟ ابو ذر غفاری بولے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اگر نہ آئے تو میری گردن حاضر ہے۔ بے شک۔ یار یہ بھی سچے تھے، یہ بھی سچے تھے۔ اللہ 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 اللہ، تھوڑا سا ٹائم جب بالکل برابر آیا تو کیا دیکھا کہ ہانپتا وہ جو 3 دن پہلے ضمانت پہ گیا تھا حاضر آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بول دو یار زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرے وقت ہی بہت ہو گیا، 2 سے بھی اوپر نہیں، بات بھی تھوڑی سی رہ گئی، بڑی لمبی بات ہو گئی، آپ تھکے تو نہیں ہو نا؟ جی پوری کر دیں۔ اللہ اللہ، بڑی اچھی تقریر ہو گئی اور بڑی اچھی بات ہو گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے آیا جیسے ہی آیا کہا عمر مجھے وعدہ یاد ہے، میں وعدے کے مطابق آ گیا، ابو ذر غفاری کو پیچھے کر دیا جائے۔ بے شک۔ میرا ضمانت لینے والے کو کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اور ابو ذر غفاری کو گلے لگا کے بولا ہے میری ضمانت لینے والے، میرے آنے میں دیر ہوئی تھی، جو کوئی تکلیف تو نہیں دی تھی؟ اگر کوئی تکلیف ہوئی ہو تو پھانسی کے تختے پہ بعد میں چلوں گا، پہلے اس تکلیف کا بدلہ مجھ سے لے لینا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری نے کہا ابھی اتنی بھی دیر نہ ہوئی تھی کہ تکلیف کا نمبر آتا، جی ابھی تھوڑی سی دیر ہوئی تھی کہ تو آ گیا۔ اب حضرت عمر نے اس سے پوچھا ابو ذر غفاری اچھا یہ بتائے اس اجنبی آدمی کی تو نے کاہے کو لے لی تھی ضمانت؟ بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، ذرا توجہ۔ جی آج یہ جو کہتے ہیں نا تیرا مسلمان بھائی تیرا پڑوسی پریشان ہے، تم سوچتے ہو کہ مجھے کیا مطلب، مجھے کیا مطلب، مجھے کیا مطلب۔ اے میرے بھائی، اگر تیرا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے تو مطلب تجھی کو ہونا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا، اللہ اس پہ رحم کرتا۔ بے شک سبحان اللہ۔
سمجھ لے اللہ اس پر رحم کرتا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا۔ کان کھول کے سن لے، اگر تیرا کوئی بیمار ہے، پڑوسی رشتہ دار بیمار ہو، غریب ہے تو چپکے سے اس کی مدد کر۔ شادی میں جا کر لفافے نوتے نہ لکھوا کے آ، اگر کوئی غریب بیمار ہے نا تو چپکے سے اس کے ہاتھ میں پیسہ تھما کے آ، بے شک سبحان اللہ۔ اور قرضے کے طور پر نہ تھما کے بلکہ اس کی مدد کے طور پر تھما کے آ، اس کو کبھی لینے کی تمنا مت رکھ یار، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ اللہ کا ابو ذر غفاری یہ بتا تو نے کیوں اس کی ضمانت لے لی تھی؟ ابو ذر غفاری نے کہا میں اسے جانتا نہیں تھا، پھر کیوں لے لی تھی؟ کہا پہچانتا بھی نہیں تھا، پھر کیوں لے لی تھی؟ کہا کبھی ملاقات ہوئی تھی اس سے؟ کہا نہیں، پھر کیوں لے لی تھی؟ کہا تجھے یقین تھا آئے گا؟ کہا یہ بھی یقین نہیں تھا کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ بھی سچ بات بتاؤ، یقین نہیں تھا کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ پھر کیوں ضمانت لے لی تھی؟ کہا اس لیے ضمانت لے لی تھی نبی کے مدینے میں کھڑے ہو کے ضمانت مانگ رہا تھا۔ بے شک سبحان اللہ بہت ہو۔ نبی کے مدینے میں کھڑے ہو کر ضمانت مانگ رہا تھا۔ اگر اسے کوئی ضمانت نہ دیتا تو اس کا دل کیا کہتا کہ نبی کے مدینے کے لوگ ان سے تنگ نظر ہو گئے کہ ضمانت بھی نہیں دے سکتے، میرے نبی کا شہر بدنام نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ضمانت دے دی تھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ نبی کا شہر بدنام نہ ہو جائے۔ کل قیامت میں یہ کہتا میرے نبی کے شہر کو کوستا اور کہتا کہ یا رسول اللہ کہ تمہارے شہر میں کوئی ایسا بھی نہ تھا کہ میری ضمانت لے لیتا؟ جی میں نے تو اس لیے ضمانت دے دی تھی کہ میرے نبی کا شہر بدنام نہ ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت عمر نے پھر اسے بلایا، اچھا یہ بتا کہ جب تو چلا ہی گیا تھا تو تو کیوں آ گیا پھر موت کے منہ میں؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بتا تو کیوں آ گیا؟ اب تو ضمانت لے لی تھی اس نے، یہ سمجھتا؟ اس نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، موت کے منہ سے نکل گیا تھا، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے امانت واپس کرنا تھی، لیکن اس لیے گیا کہ اگر میں واپس نہ آتا تو لوگ اجنبیوں کی ضمانت لینا چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ کون کس اجنبی پہ بھروسہ کرتا؟ کون کس اجنبی پہ بھروسہ کرتا؟ میں نے تو نبی کے شہر میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا آؤں گا، میں آیا، راستے میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی نا مجھے، اس وجہ سے میں رک گیا تھا، مگر میں نے تو اس لیے آنا تھا کہ تاکہ اجنبیوں پہ لوگوں کا بھروسہ برقرار رہے، اور پھر میں نے وعدہ بھی تو نبی کے شہر میں کیا ہے، میں جاتا تو جاتا کہا، مجھے آنا پڑا، میں آیا، اب جب آ گیا حضرت عمر نے کہا چلو اسے تخت اعتراض پہ چڑھاؤ تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ جب اسے تخت اعتراض پہ چڑھانے لگے تو جس کے باپ کا مڈر کرنے آیا تھا اس کے بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو لا کے بولے عمر اب اتنے گیا گزرے ہم بھی نہیں ہے جو نبی کے شہر کا اتنا بڑا اعتراف کرتا ہو اسے تخت اعتراض پہ چڑھائے۔ عمر ہم نے بھی اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ عمر ہم نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، اب ہماری آنکھوں کے آنسو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پھانسی پہ چڑھنے کے قابل نہیں ہے، اب نبی کے شہر میں اسے رہائی کا پروانہ دے دو۔ بے شک سبحان اللہ بہت اے خوب۔ لوگوں، ابو ذر غفاری کا کیا ہوا وعدہ نہ بھلا سکا تو آج اگر تم سچے مسلمان ہو تو ہاتھ اٹھا کے تم نے اپنے رب سے وعدہ کیا۔ بے کس شک سے وعدہ کیا؟ ہاتھ اٹھا کے رب سے، نمازیں پڑھنے کا کس سے وعدہ؟ سچا وہ تھا ابو ذر غفاری کا وعدہ جو نبھا لے پھانسی کے پھندے سے بچ جائے، اور رب کا کیا ہوا وعدہ نبھا لے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ، جی فیصلہ تمہارے ہاتھ۔ آج کے بعد سچا وعدہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نبی کا درود پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ جب خالی ہوا کرو نا، خالی تو خالی ملی فیس بک میں نہ گھسے رہا کرو، خالی ملی خرافات نہیں، نبی کا درود شریف پڑھتے رہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو بھی درود تمہیں یاد ہو، یا درود ابراہیم۔ کام بھی کر رہے ہو تو کام تو ہاتھوں سے ہو رہا ہے، اپنے نبی کا درود پڑھتے رہا کرو۔ نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔